السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج ربانی آپ کو ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی میں۔ اگر آپ BPSC TR4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET یا DSSB اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے، چونکہ میں نے آج کے اس ویڈیو میں ناول سے متعلق جتنے بھی معروضی سوالات بن سکتے ہیں ان سب کو میں نے شامل کیا ہے، جو کہ آپ کے ایگزامز کے نظریے سے دیکھا جائے تو بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آخر تک کے دیکھیں، اور اگر اس ویڈیو کا PDF لینا چاہتے ہیں تو میرے WhatsApp گروپ میں آپ کو جوائن ہونا پڑے گا، آپ ہو جائیں، وہاں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چونکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالتا ہوں اس کا PDF اس گروپ میں ضرور شیئر کرتا ہوں، اس لیے آپ اس گروپ میں شامل ہو جائیں۔ WhatsApp گروپ میں شامل ہونے کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک ڈال دیا ہوں، آپ وہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں، آپ جوائن کر جائیں۔ تو چلیے دوستو، زیادہ لیٹ نہ کرتے ہوئے اپنے جو ہے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کنول کماری کا کردار کس میں ہے؟ کیا ایک چادر میلی سی میں ہے، یا خدا کی بستی میں ہے، یا آنگن میں ہے، یا گودان میں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ کنول کماری کا کردار جو ہے وہ ناول آنگن میں ہے، اور یہ آنگن جو ناول ہے وہ خدیجہ مستور کی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کرشن چندر کا ناول جب کھیت جاگے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آزادی کی تحریک پر ہے، یا قحط بنگال پر ہے، یا مارکسی تحریک پر ہے، یا وہابی تحریک پر ہے؟ تو کرشن چندر کا ناول جب کھیت جاگے جو ہے اس کی بنیاد قحط بنگال پر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ کیا ٹیڑھی لکیر ہے، یا اداس نسلیں ہیں، یا لندن کی ایک رات ہے، یا خدا کی بستی ہے؟ تو جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول جو ہے وہ ہے ٹیڑھی لکیر، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ امراؤں جان ادا میں کس علاقے کی نشاندہی ملتی ہے؟ کیا مدراس کی نشاندہی ملتی ہے، یا دکن کی، یا دہلی کی، یا لکھنؤ کی؟ تو اس ناول میں جو ہے لکھنؤ کی نشاندہی ملتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سا جوڑا پریم چند کے ناولوں کا ہے؟ کیا شکست، ٹیڑھی لکیر، یا میدان عمل، بازار حسن، یا آنگن، یا خدا کی بستی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ میدان عمل اور بازار حسن جو ہے یہ پریم چند کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ناول آنگن کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ عصمت چغتائی کی ہے، یا خدیجہ مستور کی ہے، یا پھر قرۃ العین حیدر کی ہے، یا بیگم حمیدہ سلطان کی ہے، سلطان احمد کی ہے؟ تو ناول آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور کی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ کیا یہ ٹیڑھی لکیر کا ہے، یا خدا کی بستی کا ہے، یا لندن کی ایک رات کا ہے، یا آگ کا دریا کا ہے؟ تو گوتم نیلمبر جس ناول کا کردار ہے وہ آگ کا دریا ہے، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پریم چند نے اپنا آخری ناول گودان کس سن میں لکھا؟ کیا 1935 میں لکھا ہے، یا 1936 میں، یا 1925 میں، یا 1926 میں؟ تو پریم چند نے اپنا آخری ناول گودان جو ہے 1935 میں لکھا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سر سید احمد کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا؟ کیا میرات العروس میں بنایا گیا ہے، یا توبۃ النصوح میں، یا ابن الوقت میں، یا رویائے صادقہ میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ سر سید احمد کے تصورات کو جس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے وہ ہے ابن الوقت، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس کس سن میں لکھا گیا؟ کیا 1896 میں لکھا گیا، یا 1869 میں لکھا گیا، یا 1870 میں، یا 1872 میں؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس ہے، اور وہ 1869 میں لکھا گیا تھا،
اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لیلی کے خطوط کس کا ناول ہے؟ کیا قاضی عبدالغفار کا ہے، یا قاضی عبدالستار کا ہے، یا قاضی جمال کا ہے، یا قاضی افضال کا ہے؟ تو لیلی کے خطوط جو ہے وہ قاضی عبدالغفار کا ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون ہے؟ کیا بنات الناس ہے، یا توبۃ النصوح ہے، یا مجالس النساء ہے، یا میرات العروس ہے؟ تو اردو کا پہلا ناول جو ہے وہ میرات العروس ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ٹیڑھی لکیر کا کردار کون سا ہے؟ کیا عالیہ کا ہے، یا نغمہ ہے، یا سمن ہے، یا دھنیا ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر کا کردار جو ہے وہ ہے شمن، یعنی اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ منشی پریم چند کا پہلا ناول کون ہے؟ کیا چوگان ہستی ہے، یا بازار حسن ہے، یا غبن ہے، یا اسرار معابد ہے؟ تو منشی پریم چند کا پہلا ناول جو ہے وہ ہے اسرار معابد، یعنی اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ منشی پریم چند کے کئی ناول ہیں، جیسے کہ اسرار معابد ہے، نرملا ہے، گودان ہے، چوگان ہستی ہے، غبن ہے، بازار حسن ہے، اس طرح کے اور بھی ناول ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ کیا رتن ناتھ شرسار ہیں، یا پھر پریم چند ہیں، یا ڈپٹی نذیر احمد ہیں، یا عبدالحلیم شرر ہیں؟ تو اردو کا پہلا ناول نگار جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں شعور کی روح کی تکنیک کو پہلی مرتبہ کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ کیا گودان میں استعمال کیا گیا ہے، یا خدا کی بستی میں، یا لندن کے ایک رات میں، یا امراؤ جان ادا میں؟ تو اردو میں شعور کی روح کی تکنیک کو جو ہے پہلی مرتبہ جس ناول میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لندن کی ایک رات، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ کیا امراؤ جان ادا کا ہے، یا پھر توبۃ النصوح کا ہے، یا میرات العروس کا ہے، یا فسانہ آزاد کا ہے؟ تو مرزا ظاہر دار بیگ جو ہیں وہ توبۃ النصوح کا کردار ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حوری کس مصنف کا تخلیقی کردار ہے؟ کیا خواجہ احمد عباس کا ہے، یا راجندر سنگھ بیدی کا ہے، یا بلونت سنگھ کا ہے، یا پریم چند کا ہے؟ تو حوری جو ہے وہ پریم چند کے تخلیقی کردار ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا؟ کیا اردو اخبار میں ہوا، یا دہلی اخبار میں، یا اودھ اخبار میں، یا جامع جہاں نما میں؟ تو فسانہ آزاد جو ہے اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فردوس بری اور منصور مہنہ کا مصنف کون ہے؟ کیا عبدالحلیم شرر ہیں، یا رتن ناتھ شرسار ہیں، یا نذیر احمد ہیں، یا سجاد حسین ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ فردوس بری اور منصور مہنہ کا مصنف ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے؟ کیا دلی کی تاریخ ہے، یا کشمیر کی تہذیبی تاریخ ہے، یا پھر لکھنؤ کی مائل با زوال تہذیب ہے، یا عہد مغلیہ کی تاریخ ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کہ امراؤ جان ادا کا موضوع جو ہے وہ لکھنؤ کی مائل با زوال تہذیب ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں ناول کا وجود کس زبان و ادب کے زیر اثر ہوا؟ کیا فرانسیسی زبان کے زیر اثر ہوا، یا اطالوی، یا جرمن، یا انگریزی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے، یعنی کہ اردو میں ناول کا وجود جو ہے وہ انگریزی زبان و ادب کے زیر اثر ہوا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کیا وہ ناول سے ہے، یا افسانہ سے ہے، یا ڈرامہ سے ہے، یا داستان سے ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کا تعلق جو ہے وہ ناول سے ہے۔ میرے بھی صنم خانے جو ہے قرۃ العین حیدر کی ایک ناول ہے، اور یہ بہت مشہور ناول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ کیا فسانہ آزاد کا ہے، یا توبۃ النصوح کا ہے، یا فردوس بری کا ہے، یا شریف زادہ کا ہے؟
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی شیخ وجودی جو ہے وہ فردوس بری ناول کا کردار ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فسانہ آزاد کے بارے میں کون سی بات درست ہے؟ کیا یہ محمد حسین آزاد کی سوانح حیات ہے، یا آزاد کے افسانوں کا مجموعہ ہے، یا یہ مربوط پلاٹ کا ناول ہے، یا پھر اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ فسانہ آزاد کے بارے میں جو بات درست ہے وہ یہ کہ اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق خاص طور پر کس طبقے سے ہے؟ کیا نوابان اودھ سے ہے، یا امرائے لکھنؤ سے ہے، یا شرفائے لکھنؤ سے ہے، یا طوائف کلچر سے ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ امراؤ جان ادا کا تعلق جو ہے وہ طوائف کلچر سے ہے، یعنی کہ طوائف پر جو ہے امراؤ جان ادا لکھا گیا ہے۔ اس میں امراؤ جان ادا میں طوائف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے کلچر کو اور اس کے تہذیب کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس ناول کا نام جو تقسیم ہند سے متعلق ہے کیا ہے؟ کیا آنگن ہے، یا ٹیڑھی لکیر ہے، یا شکست ہے، یا میدان عمل ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ آنگن ناول ایسی ہے جو تقسیم ہند سے متعلق ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع کیا بنایا ہے؟ کیا تاریخ بنایا ہے، یا رومان، یا سیاست، یا مذہب؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع جو بنایا ہے وہ تاریخ بنایا ہے۔ عبدالحلیم شرر جو ہے وہ تاریخ کے موضوع پر زیادہ تر لکھتے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ کیا شام اودھ ہے، یا خواب کا سویرا ہے، یا لندن کی ایک رات ہے، یا آخر شب کے ہم سفر ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ لندن کی ایک رات ایسی ناول ہے جس میں ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں سجاد ظہیر۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دارا شکوہ کس کا ناول ہے؟ کیا یہ قاضی عبدالستار کا ہے، یا پھر قاضی عبدالغفار کا ہے، یا قاضی افضال حسین کا ہے، یا قاضی عبدالودود کا ہے؟ تو دارا شکوہ جو ہے یہ قاضی عبدالستار کی ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ پریم چند کے نامکمل ناول کا کیا نام ہے؟ کیا پردہ مجاز ہے، یا نرملا ہے، یا غبن ہے، یا منگل سوتر ہے؟ تو پریم چند کے نامکمل ناول کا نام جو ہے وہ منگل سوتر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک گدھے کی سرگزشت کس کی ہے جو ناول ہے؟ یعنی کہ عصمت چغتائی کی ہے، یا راجندر سنگھ بیدی کی ہے، یا کرشن چندر کی ہے، یا پترش بخاری کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ایک گدھے کی سرگزشت جو ہے وہ کرشن چندر کی ناول ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ کیا یہ آگ کا دریا ہے، یا میرے بھی صنم خانے ہیں، یا کار جہاں دراز ہے، یا چاندنی بیگم ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ قرۃ العین حیدر کا ناول جو ہے وہ میرے بھی صنم خانے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عصمت چغتائی کا جو ہے سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ کیا ٹیڑھی لکیر ہے، یا ضدی ہے، یا دل کی دنیا ہے، یا معصومہ ہے؟ تو عصمت چغتائی کا سب سے پہلا ناول جو ہے وہ ضدی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس ناول نگار نے اصلاحی ناول لکھے ہیں؟ تو اس سوال کا بھی میں نے کئی مرتبہ جواب بتایا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے ایک اصلاحی ناول نگار کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کرشن چندر کے آخری ناول کا کیا نام ہے؟ کیا وہ دادر پل کے بچے، یا گدھے کی واپسی، یا فٹ پاتھ کے فرشتے، یا ایک وائلن سمندر کے کنارے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی فٹ پاتھ کے فرشتے جو ہے وہ کرشن چندر کی آخری ناول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ناول ہے جو ایک تہذیب کی تقریباً 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا؟ کیا یہ خدا کی بستی ہے، یا لہو کے پھول ہے، یا اداس نسلیں ہیں، یا آگ کا دریا ہے؟
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ آگ کا دریا جو ہے ایسی ناول ہے جو ایک تہذیب کی تقریباً 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس ناول نگار کو اردو کی ورجینا وولف کہا جاتا ہے؟ کیا عصمت چغتائی کو کہا جاتا ہے، یا واجدہ تبسم کو، یا قرۃ العین حیدر کو، یا صالحہ عابد حسین کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ قرۃ العین حیدر کو جو ہے ورجینا وولف کہا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر جو ہے ساتھیوں وہ ایک بہت بڑی ناول نگار ہیں، اور خواتین ناول نگار جتنے ہیں ان میں ان کا جو درجہ ہے سب سے بلند ہے ناول نگار کے طور پہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عزیز احمد کا کون سا ناول ہے؟ کیا گریز ہے، یا پڑوسن ہے، یا اداس نسلیں ہیں، یا ضدی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ عزیز احمد کا جو ہے وہ گریز ناول ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لہو کے پھول کس کا ناول ہے؟ کیا ممتاز مفتی کا ہے، یا حیات اللہ انصاری کا ہے، یا انتظار حسین کا ہے، یا شوکت حیات کا ہے؟ تو لہو کے پھول جو ہے وہ حیات اللہ انصاری کی ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس ناول پر عبدالصمد کو ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا؟ کیا وہ خوابوں کا سویرا ہے، یا مہاتما ہے، یا دھمک ہے، یا دو گز زمیں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ عبدالصمد کا جو ہے دو گز زمیں ایسی ناول ہے جس پر ان کو جو ہے ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کے مشہور ناول و افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا اصل نام کیا تھا؟ کیا ممتاز خانم تھا، یا عزیزہ بیگم تھا، یا زریں تاج تھا، یا نوشین تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ قرۃ العین حیدر کا اصل نام جو تھا وہ زریں تاج تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا سہرا کس کے سر ہے؟ کیا یہ عبدالحلیم شرر کا ہے، یا رسوا کے سر ہے، یا پریم چند، یا قرۃ العین حیدر؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ عبدالحلیم شرر ایسے ناول نگار ہے جو تاریخ کے موضوع پر زیادہ تر یہ لکھتے تھے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا سہرا جو ہے عبدالحلیم شرر کے سر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس فکشن نگار نے جنسی موضوعات کو قابل توجہ نہیں سمجھا ہے؟ کیا وہ قرۃ العین حیدر ہیں، یا عصمت چغتائی ہیں، یا سعادت حسن منٹو ہیں، یا کرشن چندر ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ جنسی موضوعات کو قابل توجہ نہیں سمجھتے تھے، اور جو ہے جنسی موضوعات پہ لکھنا یہ پسند بھی نہیں کرتی تھیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ کیا یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، یا شمس الرحمن فاروقی کا ہے، یا محمد حسن کا ہے، یا گوپی چند نارنگ کا ہے؟ تو کئی چاند تھے سر آسماں جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ فسانہ عجائب کا ہیرو کون ہے؟ کیا یہ کلیم ہے، یا مرزا ظاہر دار بیگ ہیں، یا فیضو ہے، یا پھر جان عالم ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ فسانہ عجائب کا جو ہیرو ہے وہ جان عالم ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ناول لندن کی ایک رات سجاد ظہیر نے کس سن میں لکھا؟ کیا یہ 1938 میں لکھا ہے، یا 1939 میں، یا 1940 میں، یا 1941 میں لکھا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات 1939 عیسوی میں لکھا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ نصوح اور کلیم میں کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ دادا پوتا کا رشتہ ہے، یا باپ بیٹے کا، یا بھائی بہن کا، یا دوست کا؟ تو نصوح اور کلیم میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا ناول نہیں ہے؟ کیا ٹیڑھی لکیر ہے، یا گودان ہے، یا شکست ہے، یا ہم وحشی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ ہم وحشی ہیں یہ ناول نہیں ہے، باقی ٹیڑھی لکیر، گودان، شکست یہ ناول ہیں، ہم وحشی ہے یہ افسانہ ہے، ناول نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شمیل احمد کا ناول مہاماری کا موضوع کیا ہے؟
کیا یہ سماجی مسائل ہے یا سیاسی مسائل ہے یا فسادات ہے یا غدر ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ شمیل احمد کا ناول جو ہے مہاماری، اس کا موضوع فسادات ہے۔ یہ فسادات کے موضوع پر لکھی گئی تھی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قاضی عبدالستار نے کس ناول کو 9 دن میں پورا کیا؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی وہ ناول ہے، یا شب گزیدہ ہے، یا تاحج سلطان ہے، یا پھر دارا شکوہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ شب گزیدہ ایسی ناول ہے قاضی عبدالستار کی جس کو 9 دن میں پورا کیا گیا ہے، یعنی کہ شب گزیدہ ٹوٹل 9 دن میں لکھا گیا، اور یہ قاضی عبدالستار کی ناول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ترقی پسند اردو ناول کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ کیا یہ شارب رضولوی کی ہے، یا علی احمد فاطمی کی ہے، یا انور پاشا کی ہے، یا قمر رئیس کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ترقی پسند اردو ناول جو ہے ایک تنقیدی تصنیف ہے، اور یہ انور پاشا کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس ناول کا موضوع فساد ہے؟ کیا یہ آنگن ہے، یا ایک چادر میلی سی ہے، یا نمبردار کا نیلا ہے، یا وش منتھن ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ ناول آنگن کا موضوع جو ہے وہ فساد ہے۔ ناول آنگن فساد کے موضوع پر لکھا گیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دور حاضر کے مسائل اور دہشت گردی کس ناول کا موضوع ہے؟ کیا یہ ودیا بانی کا ہے، یا ندی کا ہے، یا بادل کا ہے، یا نمبردار کا نیلا کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ نمبردار کا نیلا ایک ایسی ناول ہے جس کا موضوع دور حاضر کے مسائل اور دہشت گردی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ تو ساتھیو، یہ تھا آج کا معروضی سوالات، اور یہ ٹوٹل معروضی سوالات ناول سے متعلق تھے۔ اس میں جو ہے ناول سے جتنے بھی سوالات بن سکتے تھے میں نے آپ کے سامنے حاضر کیا ہے۔ آپ کو امید ہے آپ کو یہ بہتر لگے ہوں گے، اور بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند، اور آپ کے ایگزامز کے نظریے سے بھی یہ بہت کارگر ثابت ہوں گے۔ تو ساتھیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ان ساتھیوں تک کے ضرور شیئر کریں جو BPSC TRE 4 اور بہار اسٹیٹ یا JTET یا DSSB اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے ساتھیو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔